بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں سلطان شاہ کو چھوڑ کر اس طرف لڑکنے لگا۔ رفتہ رفتہ ویرا ہوش میں آ گئی، وہ بھی بندھی ہوئی تھی۔ چند ثانیوں تک وہ اول فول بکتی رہی، پھر اعتدال پر آنے کے ساتھ ہی حیرت اور تشویش میں مبتلا ہوتی چلی گئی۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ اسے کب اور کس طرح بے ہوش کر کے اس تاریک قید خانے میں پہنچایا گیا تھا۔ بستر پر سونے کے بعد اسے دوبارہ اسی وقت ہوش آیا تھا۔ سلطان شاہ کو میں دیکھ چکا تھا۔ ویرا کو پوری طرح ہوش میں لانے کے بعد میں نے اس کے ساتھ غزالہ کی تلاش شروع کر دی، اور وہ بھی ہمیں ایک دیوار کی جڑ میں بے ہوش پڑی ہوئی مل گئی۔ ہمارے چھیڑ چھاڑ کرتے ہی اس نے ہوش میں آنا شروع کر دیا۔ چند منٹ کے عرصے میں ہم چاروں پوری طرح ہوش و حواس میں آ چکے تھے۔ میرے قریب رہو، غزالہ نے سرسراتی ہوئی خوفزدہ آواز میں مجھ سے کہا۔ اس اندھیرے ماحول میں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ پتہ نہیں ہم چاروں کو یہاں لانے والے کون لوگ ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس وقت تمہاری کانپتی ہوئی آواز سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم وہی غزالہ ہو جس نے انگلینڈ میں بدماشوں کے چھکے چھڑا دیے تھے اور کسی چکنی مچھلی کی طرح ہر بار ان کی گرفت سے پھسلتی چلی گئی تھی۔ ویرا کی متحرانہ آواز ابری، یہ لوگ جو بھی ہوں ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، اور دشمن کی فہرست میں فی الحال ڈان کوانگ فو کا نام سب سے اوپر ہے۔ یہ ساری نحوست ڈینی کی چھٹی حص کی لائی ہوئی ہے۔ میں نے ڈان کے آدمیوں کی وجہ سے فلیٹ چھوڑنے کی تجویز پیش نہیں کی تھی، میں نے احتجاج کیا۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، اصل بات یہ ہے کہ تم نے ایک تجویز پیش کی جسے ہم تینوں نے مسترد کر دیا۔ اب ہم چاروں اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اگر اب بھی تمہیں اپنی تجویز کا سبب معلوم نہیں ہو سکا تو اللہ تم پر اپنا رحم کرے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ تم درویش یا ولی اللہ ہو گئے ہو۔ جو بات کہتے ہو وہ انہونی ہونے کے باوجود ہو کر رہتی ہے۔ اب ہمارے حق میں خیر کی بھی کوئی بات کہو تاکہ وہ بھی پوری ہو سکے اور ہمیں اس ناگہانی عذاب سے جلد از جلد نجات مل سکے۔ اس کمرے میں کہیں بھی کسی دراڑ یا جری سے روشنی کی کوئی کرن نہیں آ رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ باہر رات ہو گئی ہے۔ سلطان شاہ کی پرتشویش آواز ابری، کیا ہم 24 گھنٹے بے ہوش رہے ہیں؟ بہت دور کی کوڑی لائے ہو؟ ویرا کی آواز میں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ تمہاری بات قابل غور ہے۔ کلورو فارم کی بہت زیادہ مقدار بیک وقت دی جائے تو مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ہماری بے ہوشی کی مدت کو طول دینے کے لیے یقیناً ہمیں کئی بار ڈوز دیے گئے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہمیں مارنا نہیں چاہتے جب ہی اتنی مدت سے بے ہوش رکھا ہوا ہے۔ مارنا ہوتا تو فلیٹ ہی میں مار دیتے۔ یہ بگلے کے سر پر موم بتی جلا کر اسے پکڑنے والے لوگ معلوم نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ باہر رات نہ ہو، اس قید خانے کی دیواروں اور دروازوں میں کوئی دراڑ یا جوری ہی نہ ہو جس میں سے روشنی کی کوئی کرن اندر آ سکے۔ غزالہ کی سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کے جواب میں ویرا نے کچھ بولنے کی ابتدا ہی کی تھی کہ غزالہ کی پرجوش سرگوشیانہ آواز نے ہم سب کو چونکا دیا۔ ادھر بائیں طرف دیکھو، ابھی باہر روشنی ہوئی ہے، شاید کوئی آ رہا ہے۔ ہم سب کے سارے اسی طرف گھوم گئے۔ وہاں کسی بند دروازے کی نچلی جری میں روشنی کا ایک پتلا سا مستطیل نظر آ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ دروازے پر کچھ آہٹیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ہم چاروں دیواروں کے سہارے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوری توجہ دروازے پر مبذول کر دی۔ کاش ہم آنے والے کو بے بس کرنے کی پوزیشن میں ہوتے۔ ویرا حسرت سے بولی، آنکھ مار دینا، وہ خود ہی مر جائے گا۔ میں نے کہا، ادھر کے مرد خوبصورت عورتوں، خاص طور پر سفید چمڑی والیوں کا دل رکھنے کے لیے اس سے بھی زیادہ بودے بن جاتے ہیں۔ تمہارا وار کارگر رہے گا۔ تم بھول رہے ہو کہ یہ لوگ مجھے اور غزالہ کو بے ہوشی کی حالت میں یہاں لائے ہیں۔ یہ اتنے ندیدے ہوتے تو ہماری بے ہوشی ان کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہوتی، مگر میں اپنی حد تک یہ دعویٰ کر سکتی ہوں کہ ان لوگوں نے یہاں لانے کے علاوہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ یہ عورتوں کے معاملے میں شریف معلوم ہوتے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، غزالہ نے اس کی تائید کی، لیکن یہ شرافت عارضی بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ آہٹوں کے بعد دروازہ کھل گیا۔ باہر کسی بلب کی روشنی میں دو آدمی نظر آئے۔ پہلے ان میں سے ایک نے اندر قدم رکھا اور بائیں طرف والی دیوار پر ایک سوئچ آن کر دیا۔ کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ گہری تاریکی کی عادی ہونے کے بعد میری آنکھیں تیز روشنی کو فوری طور پر نہ سہار سکی۔ میں نے اضطراری طور پر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ چاروں ہی ہوش میں آ چکے ہیں۔ آنے والوں میں
میں سے کسی نے کہا جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول دی۔ وہ دونوں اپنے ہاتھوں میں کچھ سامان لیے اندر آ رہے تھے۔ وہ دونوں میلے اور ڈھیلے ڈالے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ ان کے سنگلاخ چہروں کے نقوش سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کڑی مشقت کی زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ ان میں سے مونچھوں والا دراز قامت تھا، جبکہ کلین شیپ آدمی پستہ قد نہ ہونے کے باوجود اپنے ساتھی سے 1.5 انچ دبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ اپنی چوڑائی سے کافی زیادہ گہرائی کی وجہ سے وہ کوئی متروک گودام معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی چاروں دیواروں میں ایک دروازے کے علاوہ کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا، جو کسی بھی دکان یا قیامگاہ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ فرش پختہ ضرور تھا، لیکن جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ فرش پر گرد و غبار کے ساتھ ہی پیٹیوں وغیرہ کے ٹوٹے ہوئے چوبی تختے، پرانی بوریاں، ٹاٹ اور پتی کے ٹکڑے اور ستلیاں پھیلی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اس گہرے گودام کے آخری حصے میں تھے۔ شاید ہمیں وہاں ڈالنے سے قبل اس حصے کی سرسری صفائی کی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رینگنے یا لڑکنے کے دوران میں کوئی کوڑا کرکٹ میری راہ میں حائل نہیں ہوا تھا۔ دوسری صورت میں کیلوں والا کوئی تختہ مجھے زخمی بھی کر سکتا تھا۔ ہمارے گرد و پیش سے ہٹایا جانے والا کوڑا چھوٹے سے ڈھیر کی صورت میں ایک جگہ موجود تھا۔ آنے والوں میں سے ایک کے ہاتھ میں ڈونگا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں بالٹی اور دوسرے میں پلاسٹک کی بڑی اور وزنی تھیلی جھول رہی تھی۔ یہ خوشی کی بات تھی کہ ان دونوں میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے ان کی قمیضوں کے جھول سے اندازہ لگایا کہ مونچھوں والے کی داہنی بغلی جیب میں کوئی وزنی چیز موجود تھی۔ کیا وقت ہوا ہوگا؟ سکوت توڑنے کی نیت سے میں نے آنے والے سے پوچھا، ایسے پوچھ رہا ہے جیسے اس کو ابھی ڈیوٹی پر جانا ہے۔ دراز قامت نے ہنس کر اپنے ساتھی سے کہا۔ وہ بھی ہنسنے لگا۔ وہ دوبارہ ہم سے مخاطب ہو کر بولا، جلدی سے کھانا کھا لو، پھر ہمیں اپنا کام کر کے سونا بھی ہے۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ انہوں نے قیدی عورتوں پر گہری توجہ نہیں دی تھی۔ انہوں نے برتن ہمارے سامنے رکھ دیے۔ ڈونگے میں شوربے والا کوئی سالن تھا۔ شوربے پر روپ تھا۔ اس میں گوشت یا سبزی موجود تھی تو وہ شوربے کی سطح سے نیچے تھی۔ پلاسٹک کی بالٹی میں پانی اور مگ موجود تھا۔ پلاسٹک کی تھیلی میں 10-15 تنوری روٹیاں تھیں۔ کھانے کی بو سے یک بے یک میری بھوک چمک اٹھی۔ کھانا ہم کیسے کھائیں گے؟ ہمارے ہاتھ تو پشت پر بندھے ہوئے ہیں، سلطان شاہ بولا۔ باری باری ایک ایک آدمی کے ہاتھ کھولے جائیں گے۔ ایک نے کہا، زیادہ بھوکا کون ہے؟ ہم میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ اس وقت میرا ذہن تیزی کے ساتھ سوچنے میں مصروف تھا۔ جواب نہ ملنے پر دراز قامت خود ہی ویرا کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ کی بندشیں کھولنے لگا۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے پیر بھی کھول دو، میں باہر جانا چاہتی ہوں، ویرا نے لجلجا کر کہا۔ ان دونوں کے دانے حیرت سے کھل گئے۔ مونچھوں والا اپنا کام بھول کر ویرا کو تکنے لگا، پھر اپنے ساتھی سے بولا، ابے یہ میم کتنی اچھی اردو بول رہی ہے، یہ تو یہیں کی معلوم ہوتی ہے۔ میں غیر ملکی ہوں اور تمہاری زبان کی ترقی پر کام کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ ویرا نے ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی نیت سے کہا، ذرا جلدی سے میرے پیر کھول دو۔ نہیں، پیر نہیں کھل سکتے، کلین شیپ گرایا۔ باہر کیا کام ہے تمہیں؟ پیشاب کرنا ہے؟ تمہاری مہربانی ہوگی، بس 2 منٹ میں آ جاؤں گی، ویرا نے خوشامد کی۔ ان دونوں نے استفہامیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ویرا نے بہت معقول عذر پیش کیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اسے ایک بار اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع مل جاتا تو وہ اپنے مارشل آرٹس کے سہارے ان دونوں کو بے آسانی زیر کر سکتی تھی۔ وہ توا نہ ہونے کے باوجود ویرا کی برق رفتاری کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، مونچھوں والے نے کمزور لہجے میں کہا۔ استاد کو پتہ چل گیا تو وہ ہماری چمڑی گرا دے گا۔ میری امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ وہ ویرا کی مدد کی خواہش رکھنے کے باوجود اپنے استاد سے خوفزدہ تھے۔ ویرا نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ وہ ان دونوں کی خوشامد میں لگی رہی۔ مدافعانہ انکار کا تسلسل جاری رہا اور ویرا کے دونوں ہاتھ آزاد کر دیے گئے۔ مونچھوں والے نے سامنے آ کر نیم دلی کے ساتھ اپنی داہنی جیب میں سے ریوالور نکال لیا۔ کیا کھلا پلا کر گولی مارنے کا ارادہ ہے؟ ویرا نے معصومانہ حیرت سے پوچھا۔ دیکھو میم صاحب، ہم لوگ ملازم لوگ ہیں، وہی کر رہے ہیں جو استاد نے کہا ہے۔ تمہارا استاد کون ہے؟ ویرا نے پہلا لقمہ اپنے منہ میں رکھنے کے بعد اس کی بات کاٹ دی۔ ہمیں تمہاری باتوں کا جواب دینے سے منع کر دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم چاروں بہت مکار اور خطرناک ہو، اس لیے کھانا وغیرہ کھلاتے ہوئے ہتھیار تیار رکھے جائیں۔ تم بے فکر ہو کر کھانا کھا لو، ہم تمہیں گولی نہیں ماریں گے۔ تم چاروں کو باری باری کھانا کھلانے کے بعد انجیکشن لگائیں گے اور لوٹ جائیں گے۔ ایسے انجیکشن ویرا کے منہ میں لقمہ تھا، اس لیے وہ سوال میں نے کیا تھا بے ہوشی کے۔ مجھے جواب دے کر وہ پھر ویرا سے مخاطب ہو گیا۔ میم صاحب، پیٹ بھر کر کھانا، اب تمہیں کل رات سے پہلے کھانا نہیں ملے گا، اس وقت تک تم چاروں بے ہوش رہو گے۔ شکریہ، ویرا نے نیم
تابہ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنائیت سے کہا، اتنی ہمدردی کر رہے ہو لیکن میری الجھن دور نہیں کرتے۔ کم از کم مجھے اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کس قصور میں یہاں قید کیا گیا ہے، کن لوگوں نے ہمیں اپنا قیدی بنایا ہے۔ تم لوگ پولیس والے تو نہیں معلوم ہوتے، ان کا کوئی استاد بھی نہیں ہوتا۔ ہم دونوں مجبور ہیں میم صاحب، کلین شیپ آدمی اسے نکال کر بولا، ہمیں خود بھی کچھ معلوم نہیں ہے، تمہیں لانے والے برابر والے کمرے میں پڑے سو رہے ہیں۔ استاد کا حکم تھا کہ ہم ان کی ہر بات پر عمل کریں، ہم استاد کی اور ان کی ہر بات پر عمل کر رہے ہیں، لیکن کل تک تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ کل کیا ہو جائے گا؟ بیرا نے چونک کر سوال کیا، کیا تمہاری جگہ دوسرے آدمی آ جائیں گے؟ کل تمہیں آگے بھیج دیا جائے گا، ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، اسی نے کہا۔ وہ بیرا سے بات کرنے میں خوشی محسوس کر رہے تھے، اس لیے میں نے دخل انداز ہونے کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن بیرا شاید میرا ذہن پڑھ رہی تھی، اس نے فوراً ہی شکوہ کر دیا، تکلیف تو مجھے اب بھی ہے، تم نے مجھے پیشاب جیسی ضرورت سے روکا ہوا ہے، میں گردوں کی مریضہ ہوں، اپنے اوپر جبر کرتی رہوں تو گردوں پر ورم آ جائے گا۔ مجبوری ہے میم صاحب، بغیر مونچھوں والے کی آواز میں بے چارگی امڑ آئی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بیرا کے لیے ان دونوں کی نگاہوں میں ترحم کا جذبہ موجود تھا، لیکن وہ دوسروں سے خائف اور مجبور تھے۔ یار ایسا نہ ہو کہ ورم سے اس بیچاری کے گردے پھٹ جائیں، مونچھوں والے نے اپنے ساتھی سے کہا، گردوں میں ہوتا ہی کیا ہے؟ مجھے سارا ڈر تو اسی بات کا ہے۔ ویرا نے لوہا گرم دیکھ کر سادگی سے ایک اور چوٹ لگائی، ایک گردہ بھی پھٹ جائے گا تو سارا زہر خون میں مل جاتا ہے اور پھر آدمی کو بچانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس قدر خطرہ ہے تو پھر چل کر ان لوگوں سے بات کر لیتے ہیں، مونچھوں والے نے اپنے ساتھی سے کہا، اور اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس وقت ان دونوں کا بس چلتا تو اپنے گردے ویرا کو دان کر دیتے۔ تم کن لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ کر رہے ہو؟ ویرا نے ان سے پوچھا۔ تمہیں لانے والوں سے، وہ برابر والے کمرے میں سو رہے ہیں، انہیں اٹھا لیں گے، تم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہے، کم از کم ان کی تعداد ہی بتا دو۔ وہ 6 ہیں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، سب سانڈ کی طرح مضبوط اور خار دماغ ہیں، پھر انہیں نہ چھیڑنا۔ ویرا نے ان کی تعداد معلوم ہوتے ہی ہدایت جاری کر دی، نیند خراب ہونے پر وہ بڑک اٹھے تو ہمارے ساتھ تمہاری مٹی بھی پلید کر ڈالیں گے، ہو سکتا ہے کہ استاد سے تمہاری شکایت بھی کر دیں۔ وہ بات ان دونوں کی سمجھ میں آ گئی، لیکن ویرا کو ان کے انجام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنے بال بوتے پر 2 آدمیوں کو زیر کرنے کا منصوبہ تو بنا سکتی تھی، لیکن 8 آدمیوں کو بیک وقت سنبھالنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ دونوں ہم لوگوں سے ناواقف تھے، جبکہ ہمیں لانے والے ہمارے اصل دشمن تھے۔ انہیں گنچا دینا آسان کام نہیں تھا۔ وہ ویرا کا بہانہ سنتے ہی اس کے عزائم کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ ان دونوں کی باتوں سے میں نے جو نتائج اخذ کیے وہ بہت اعصاب شکن تھے۔ غالباً فلیٹ میں ہم چاروں کو بیک وقت بے ہوش کیا گیا تھا۔ ہم میں سے اگر ایک کو بھی ذرا سی مہلت مل جاتی یا اسے دوسروں کے حشر کا علم ہو جاتا تو وہ کم از کم ہڑبونگ اور شور و غوغا کے ذریعے حریف کے قدم اکھاڑ کر اسے فرار کی راہ اختیار کرنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 4 افراد ہماری انفرادی طور پر بے ہوشی کرنے پر مامور تھے تو کم از کم 2 ان کی مدد اور دیکھ بھال کے لیے موجود رہے ہوں گے۔ وہ 6 کے 6 آدمی برابر والے کمرے میں سو رہے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ ایک نہ 2 پورے 6 آدمی ہمارے فلیٹ کا مقفل دروازہ کھول کر اندر گھس آئے اور ہمارے فرشتوں کو بھی کسی کھٹ پٹ کا علم نہیں ہو سکا۔ اسی طرح اس جلوس کے بارے میں عمارت کے چوکیدار کی بے خبری بھی حیرت ناک تھی۔ وہ 6 افراد زینے طے کر کے اوپر آئے، پھر 4 بے ہوش افراد کو اپنے کندھوں پر لاد کر اپنے ساتھ لے گئے۔ پوری واردات اس قدر مہارت اور صفائی کے ساتھ عمل میں لائی گئی کہ شاید کسی کو کانوں کان بھی اس واقعے کا علم نہیں ہو سکا تھا اور ہم خاموشی کے ساتھ قیدی بنا لیے گئے تھے۔ میں اپنی دانست میں مطمئن تھا کہ ڈان کوانگ فو کے آدمی فوری طور پر کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ میری بھول تھی۔ وہ 12 گھنٹے کی مدت میں دوبارہ بھرپور وار کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ شاید ان 6 افراد میں ان میں سے 1-2 بھی ضرور شامل تھے اور انہی کی پیشہ ورانہ مہارت اور رہنمائی کے باعث انہیں اتنی بڑی کامیابی نصیب ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیں اس گودام میں بند کر کے وہیں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور تیاریاں مکمل ہونے کے بعد ہمیں کراچی سے مکاؤ لے جانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ بیک وقت 4 افراد کو ہوش یا بے ہوشی کے عالم میں قانونی ذرائع سے بیرون ملک لے جانا ناممکنات میں سے تھا۔ اس لیے آثار و قرائن یہی بتا رہے تھے کہ سردار پائندہ گل کے بانجے عبد الرحیم خان کے کوچی کیمپ والے کنٹینر سے آزادی حاصل کرنے کے بعد مجھے ایک بار پھر اسی تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا تھا۔ ان لوگوں نے ہمیں جس تسلسل کے ساتھ بے ہوشی میں مبتلا کیے رکھا تھا، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ہمیں بے ہوش
ہوش کر کے کسی کنٹینر کے پچھلے حصے میں ڈال دیا جاتا، پھر آگے سامان بھر دیا جاتا۔ کسٹم وغیرہ کے سرسری مراحل سے گزارنے کے بعد برآمدی سامان کے اس کنٹینر کو گودی پر اور پھر کسی مال بردار جہاز میں پہنچا دیا جاتا۔ جہاز سے ہانگ کانگ ہاربر پر اتارے جانے کے بعد اس کنٹینر سے قانونی مال نکال کر ہمیں غیر قانونی طریقے سے مکاؤ میں ڈان کوانگ فو کے حضور پیش کر دیا جاتا۔ ہم چاروں باری باری کھانا کھاتے رہے۔ ویرا نے اپنے فدائیوں کے مخلصانہ مشورے پر کھل کر خوش خوراکی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے بعد غزالہ نے کھانا کھایا۔ تیسری باری پر میں نے سلطان شاہ کی طرف گردن ہلا کر اشارہ کر دیا۔ اس دوران میں میرا ذہن مسلسل اپنے مسائل میں الجھا رہا۔ ہم لوگ بے خبری میں بہت سنگین مسائل سے دوچار ہو چکے تھے۔ ہمیں ایک بار پاکستان کی بحری حدود سے باہر نکال لیا جاتا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ڈان کوانگ فو کے وحشیانہ چنگل سے نہیں بچا سکتی تھی۔ بحری جہازوں میں لادے جانے والے کنٹینر کے ذریعے ہماری اسمگلنگ کے بارے میں میرے ذہن میں کئی پیچیدہ نکات نے سر ابھارا۔ ان میں دوران سفر ہماری خوراک اور جانوں کے تحفظ کا معاملہ سر فہرست تھا، لیکن میں نے خود ہی ان سوالات کے حل بھی تلاش کر لیے جو بہت زیادہ گنجلک نہیں تھے۔ ذرا سی منصوبہ بندی سے ان مسائل کا تدارک کیا جا سکتا تھا۔ کنٹینر کے عقبی حصے میں ہمارے ساتھ ہی ان کا کوئی تربیت یافتہ آدمی ضروری ادویات اور اپنی غذائی ضروریات کے ساتھ بند ہو سکتا تھا۔ وہ ہم سب کو ضرورت بے ہوشی اور طاقت بخش ادویات کے انجیکشن دے کر 8-10 روز کے لیے بآسانی زندہ رکھ سکتا تھا۔ وہ اپنی نقل و حرکت میں محتاط رہتا۔ اس طرح کنٹینر لے جانے والے جہاز کے کپتان اور عملے کو بھی جہاز پر مغویوں کی موجودگی کا علم نہ ہو سکتا تھا۔ مجھے ایک سوال کا جواب دے سکو تو تمہاری مہربانی ہوگی، میں نے کچھ دیر بعد ان سے کہا۔ ان 6 میں کوئی غیر ملکی بھی ہے؟ اجازت مل جانے پر میں نے سوال کیا۔ دونوں نے مشورہ طلب نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اپنے ساتھی سے اشارہ مل جانے پر دراز قامت نے کہا، وہ سب ہی غیر ملکی ہیں۔ اب آگے کوئی اور سوال نہ کرنا۔ میم صاحب کی اور بات ہے، تمہارے ساتھ ہم کوئی روح رعایت نہیں کریں گے۔ پھر وہ سلطان شاہ کے ہاتھ باندھنے کے لیے بڑھ گیا، کیونکہ وہ کھانے سے فارغ ہو کر پانی پی چکا تھا۔ وہ دونوں بظاہر غیر تعلیم یافتہ نظر آتے تھے، لیکن انہیں اپنے کام کے بارے میں ہر ضروری بات معلوم تھی۔ میرا خیال تھا کہ میرے فارغ ہوتے ہی وہ ہم لوگوں کو انجیکشن لگا کر بے ہوش کرنا شروع کر دیں گے، لیکن انہوں نے نصف گھنٹے کی مہلت دیتے ہوئے تاکید کی کہ ہم نے ذرا بھی اونچی آواز نکالی تو وہ ہمیں فوری طور پر انجیکشن لگا دیں گے اور نتائج کی ذمہ داری خود ہم پر ہوگی۔ ویرا کو وہ دونوں مراد یافتہ قیدی کا درجہ دے چکے تھے، اس لیے اس کے سوالات کے جواب میں انہوں نے جو کچھ بتایا وہ بہت دلچسپ تھا۔ ان کے بیان کے مطابق بے ہوشی کی روایتی ادویات، جن میں انجیکشن بھی شامل ہیں، خالی معدے میں دی جاتی ہیں تاکہ بے ہوشی کی حالت میں قے کی نوبت نہ آئے۔ بے ہوشی کی وجہ سے جسم کے تمام عضلات کی کارکردگی بہت سست ہو جاتی ہے، اس لیے قے کی صورت میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ سانس کی نالی کا منہ بر وقت بند نہ ہو تو معدے سے باہر آنے والی علائشیں اس میں داخل ہو کر سانس کی آمد و رفت کا راستہ بند کر کے اس شخص کو موت کے منہ میں دھکیل سکتی ہیں۔ ہمارے لیے جو انجیکشن فراہم کیے گئے تھے وہ جدید ترین تھے۔ وہ بے ہوش کرنے کے ساتھ ہی قے کو بھی روکتے تھے۔ شرط یہ تھی کہ انجیکشن خورد و نوش کے کم از کم 20 منٹ بعد لگائے جائیں تاکہ خوراک معدے میں اپنی جگہ لے چکی ہو۔ انہوں نے احتیاطاً اس وقفے کو آدھے گھنٹے تک بڑھا دیا تھا۔ اس سے پہلے استعمال کی صورت میں آنتوں میں ادھر ادھر رکی ہوئی غذا مہلک قے کا سبب بن سکتی تھی۔ ان باریکیوں سے ویرا بھی لا علم تھی۔ اس نے ان کی اپنی زبان میں جو کچھ سنا وہ اس کے لیے حیرت ناک ثابت ہوا۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس کے اپینڈکس کے آپریشن میں اسے بھی 12 گھنٹے پہلے خورد و نوش ترک کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، جسے وہ ایک طبی ضرورت سمجھی تھی۔ اسے یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ احتیاط خود اس کی سلامتی کے لیے کس قدر ضروری تھی۔ میں اس بارے میں سرے سے کچھ نہیں جانتا تھا۔ آخر میں میرے ہاتھ پشت پر باندھنے کے بعد وہ باہر کی طرف چل دیے۔ جاتے جاتے ان میں سے ایک واپس آیا اور اپنا منہ ویرا کے کان کے قریب لے جا کر کچھ کہنے لگا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ویرا نے تیزی کے ساتھ اپنے سر کو نفی میں ہلانا شروع کر دیا۔ اس نے اصرار کیا، پھر ویرا کے مسلسل انکار سے مایوس ہو کر اپنے ساتھی کی طرف چل دیا، جو کمرے کے وسط میں رک کر اس کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہم چاروں بے دست و پا تھے۔ برابر والے کمرے میں ہمارے 6 وحشی اور خونخوار غیر ملکی دشمن سو رہے تھے، اس لیے وہ دونوں دروازے بند یا مقفل کیے بغیر باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ہم چاروں نے بیک وقت دھیمی آواز میں بولنا شروع کر دیا، پھر چاروں ہی دوسروں کو موقع دینے کے لیے بیک وقت خاموش ہو کر احمقانہ انداز میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ
دیکھنے لگے وہ صورتحال اتنی مضحکہ خیز تھی کہ غزالہ اپنی تمام تر تشویش اور پریشانی کے باوجود بے ساختہ انداز میں ہنسے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی ہنسنے لگے، لیکن فضا اس کے باوجود بوجھل رہی۔ اغوا کرنے والوں کے بارے میں جو کچھ میں نے سوچا ہوا تھا وہی ان تینوں کے ذہنوں میں بھی تھا۔ سب کی متفقہ رائے تھی کہ ڈان کوانگ فو کے خطرناک آدمیوں نے ہم سب کے اندازوں کو مات دے کر نہایت سرعت اور چابک دستی کے ساتھ اپنا کاری وار کیا تھا، جس کا توڑ کرنا ناممکن نہیں تو بہت زیادہ مشکل ضرور تھا۔ انہوں نے ہمیں ہمارے بستروں سے اٹھا ضرور لیا ہے، لیکن وہ ہمارا کیا کریں گے؟ ہمیں لانے والے بے فکری سے سو رہے ہیں، ہمیں مستقل طور پر بے ہوش رکھا جا رہا ہے۔ کیا وہ ہمارا اچار ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سلطان شاہ کی آنکھوں سے گہری تشویش ٹپک رہی تھی، لیکن وہ خوفزدہ نہیں تھا۔ تم نے سنا نہیں کہ مونچھوں والا کیا کہہ رہا تھا؟ کل ہمیں یہاں سے روانہ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ لوگ پوچھ گچھ کر کے کیا کریں گے؟ ہمارا اصل سامنا ڈان کوانگ فو سے ہوگا۔ اس کا چارہ بنانے کے لیے ہمیں کھلایا پلایا اور پالا جا رہا ہے، ورنہ وہ ہمیں بے آواز گولیوں یا پوٹاشیم سائنائڈ کا نشانہ بنا کر چند منٹ میں ختم کر سکتے تھے۔ ڈان جیسے لوگوں کی انا بہت بلند ہوتی ہے، وہ اپنے حریف کو جب تک اپنی ایڑیوں سے نہ کچل لیں انہیں قرار نہیں آ سکتا۔ میں نے صورتحال کو واضح کرتے ہوئے کہا، وہ ہر وقت ہر قیمت پر ہمیں زندہ حالت میں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے۔ ہماری کراچی سے مکاؤ منتقلی کے ذرائع کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے تو میرے پاس ان کے جوابات موجود تھے۔ ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکا اور چاروں ہی اپنی اپنی جگہ پر سوچ میں ڈوب گئے۔ ہمارے پاس گفتگو کے لیے خاصا وقت تھا، لیکن اپنی منزل نظر آ جانے کے بعد ہم سے کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ ہر شخص کو اپنا انجام بہت واضح نظر آنے لگا تھا اور ہر چہرے پر تشویش کے گمبھیر سایوں نے اپنے ڈیرے جما لیے تھے۔ لٹکے ہوئے متفکر چہروں کے ساتھ ہم سب ہی مریض نظر آنے لگے تھے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، طویل ہوتے ہوئے اس اعصاب شکن سکوت کو غزالہ کی دھیمی آواز نے توڑا۔ جب تم نے جہانگیر کو شیدے کا سامنا کیا تو اس نے تم سے صرف ڈینی کے بارے میں باز پرس کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈان کوانگ فو کے آدمیوں کو صرف تمہاری تلاش تھی، لیکن اب انہوں نے ہم چاروں کو پکڑ لیا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سب کو بے ہوش کر کے صرف تمہیں اٹھا لے جاتے۔ ایک کے مقابلے میں 4 آدمیوں کا یہاں سے اسمگل کرنا مشکل اور خطرناک کام ہے۔ آخر انہوں نے اصل ٹارگٹ سے ہٹ کر کام کیوں کیا؟ یہ واقعی اہم سوال ہے، ویرا نے تحسین امیز لہجے میں اعتراف کیا۔ کمال ہے کہ ہم میں سے کسی نے اس بارے میں سوچنے کی زحمت نہیں کی۔ میرا تو ڈان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، وہ میرا منہ بولا باپ ہے اور اچھی طرح میرے اور جمی لائٹ کے رشتے سے واقف ہے۔ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ شرمندہ ہی کر سکتا ہے۔ اس کی پس پشت ڈان کی مشرقی نفسیات کارفرما معلوم ہوتی ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ تم میری قیامگاہ سے پکڑی جاؤ گی۔ اس نے میرے ساتھ ہونے والوں کو اغوا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ مشرق میں رشتوں کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے۔ کسی کو دکھ یا سکھ پہنچانا ہو تو اس کے عزیز ترین لوگوں کو اذیت یا راحت پہنچاؤ۔ اثرات خاطر خواہ ہوں گے، بلکہ توقع سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب تو کراچی کے چور ڈاکو بھی یہ نسخہ سمجھ گئے ہیں۔ جس گھر میں جاتے ہیں زیورات اور نقدی کا سراغ لگانے کے لیے بچوں کو مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، جو 100% کارگر رہتی ہے۔ چور دروازوں اور باورچی خانوں میں چھپائے ہوئے اثاثے تک ان کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ تمہاری بات دل کو لگتی ہے، ویرا سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ظاہر ہے تمہارے گھر میں وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو تم سے بہت قریب ہوں۔ مشرق اور اس کے جذباتی رشتوں کو میں خوب سمجھتی ہوں۔ اس بہانے سے ڈینی کے ساتھ اپنی قربت جتا رہی ہو۔ سلطان شاہ طنز سے بولا، تم بھی تو وہیں سے پکڑی گئی ہو۔ اب یہ دعویٰ نہ کر دینا کہ غزالہ میں اور تم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ کیا بے وقت کی راگنی الاپ رہے ہو؟ میں نے چڑ کر اسے جھاڑ دیا۔ شاید تمہیں احساس نہیں کہ اس وقت ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور یہ ہماری زندگی کے فیصلہ کن لمحات بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہم چاروں کے یکجا ہونے کی وجہ سے خوف اور خطرے کا احساس بہت کم ہو گیا ہے، غزالہ نے کہا۔ میں تو یہ بھی بھول گئی تھی کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کان سہلانے کے لیے ہاتھ ہلایا تو مجبوری کا احساس ہوا۔ وہ آدمی جاتے جاتے لوٹ کر تمہارے کان میں کیا کہنے آیا تھا؟ غزالہ کو تقریباً فوراً ہی وہ بات یاد آ گئی۔ بےہودہ آدمی بکواس کر رہا تھا، ویرا خفت امیز ہنسی کے ساتھ بولی۔ پھر بھی پتہ تو چلے کہ کیا بات تھی۔ غزالہ کا تجسس بڑھ گیا۔ تم نے اردو کے لیے اپنے ترقیاتی کام کا برحمل ذکر کر کے ان دونوں کے دلوں میں اپنے لیے بہت جگہ پیدا کر لی ہے۔ وہ مجھے گردوں کو ورم سے بچائے رکھنے کی ترکیب بتا رہا تھا، جس پر میں بقائمی ہوش و حواس تو عمل نہیں کر
کر سکتی۔ ویرا نے اپنا سر جھٹک کر کہا، خوف یا بے ہوشی کی اور بات ہے، میں نے موقع حاصل کرنے کے لیے وہ کہانی شروع کی تھی، ورنہ مجھے کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ صفائی پیش نہ کرو، یہ بات ہم سب سمجھ رہے تھے، میں نے اسے ٹوک دیا۔ آدھے گھنٹے کی اس مہلت کو 12 آورز بنانے کے لیے ہم اس معاملے کے ہر پہلو پر مغز زنی کرتے رہے، لیکن نتائج میں کوئی تبدیلی آ سکی نہ اس بند گلی سے فرار کی کوئی راہ سامنے آ سکی۔ ہم اپنی گھڑیاں دیکھنے سے قاصر تھے، لیکن اندازاً نصف گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ دونوں اندر آ گئے۔ اس بار ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سرنج اور ایک شیشی موجود تھی۔ اس نے ہمارے سامنے ہی ڈسپوزیبل سرنج کی سوئی ربڑ کیپ میں داخل کر کے شفاف سیال کی مقررہ مقدار لی اور اس میں سے ہوا کے بلبلے خارج کرتا ہوا سلطان شاہ کی طرف بڑھ گیا۔ اعتراض، احتجاج یا مزاحمت کا کوئی موقع نہیں تھا۔ سرنج آہستگی کے ساتھ اس کے بازو میں خالی ہوتی رہی اور دوسرا انجیکشن تیار ہونے سے پہلے سلطان شاہ فرش پر لڑک کر بے حس و حرکت ہو گیا۔ جب وہ دوسرا انجیکشن لے کر غزالہ کی طرف بڑھا تو ویرا نے فوراً ہی اعتراض کر دیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہر ایک کو الگ الگ اور نئی سرنج سے انجیکشن لگاؤ، اس طرح ایک آدمی کی بیماریاں دوسرے کو لگ جائیں گی، یہ حرکت جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس بس یہی ایک سرنج ہے۔ ویرا کے لیے اپنی پسندیدگی کی بنا پر اس نے عاجزی سے کہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی سرنج سے انجیکشن لگا دو۔ غزالہ نے بے ہوش ہو کر بے طرح فرش پر گرنے کی بجائے ایک پہلو کے بل لیٹتے ہوئے کہا، ہمارے جراثیم ایک دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، اسے لگا دو۔ ویرا پہلی بار اس سے تلخ لہجے میں بولی، یہ تو بے ہوشی کے لیے ہے، میں مرنے کے لیے بھی جھوٹی سرنج سے انجیکشن نہیں لگوا سکتی، اور پھر یہ تو سرنج ہی ڈسپوزیبل ہے۔ میم صاحب، ہمارے پاس کل رات سے یہی سرنج ہے اور ہم ہر 5 گھنٹے بعد اسی سے تم سب کو انجیکشن لگاتے رہے ہیں۔ اس نے فخر کے ساتھ کہا، تم خود ہی بتاؤ کہ اب تک تمہیں کچھ ہوا؟ ہم لوگ پھینکنے والی چیزوں سے بھی بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ ہاں، میں یہ احتیاط ضرور کرتا ہوں کہ انجیکشن بنانے سے پہلے سوئی کو اپنی انگلیوں سے اچھی طرح صاف کر لیتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ تم سوئی پر اپنی انگلیاں بھی پھیرتے ہو؟ ویرا کے لیے وہ دوسرا صدمہ تھا۔ اور کیا کروں، کپڑے میلے ہیں، ورنہ اپنی قمیض کے دامن سے پہنچ لیتا۔ اس کے جواب پر ویرا جھرجھری لے کر رہ گئی۔ غنیمت یہ تھا کہ اس کے کپڑے میلے تھے، ورنہ وہ سوئی کے تیز کناروں میں پھنسا کر باریک سوتی ذرات ہمارے جسموں میں اتارتا رہتا۔ ویرا کو تیسرا صدمہ اس وقت پہنچا جب اس نے غزالہ کے بازو پر سے آستین اوپر سرکائے بغیر سوئی اس کے بازو میں داخل کر دی، اور غزالہ نے اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا۔ تم میری بھی آستین پر سے انجیکشن لگاتے رہے ہو؟ ویرا نے اس سے پوچھا۔ پھر کیا کرتا؟ اس نے سیال غزالہ کے بازو میں اتارتے ہوئے کہا، تمہاری لمبی آستین ہاتھوں کے ساتھ رسی میں بندھی ہوئی تھی، تم فکر نہ کرو، یہاں کی آب و ہوا میں کسی کو کچھ نہیں ہوتا۔ غزالہ کو بے ہوش کرنے کے بعد اس نے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور اس کے برابر والی انگلی سے سوئی کو صاف کیا، پھر تیسرا ڈوز لینے لگا۔ وہ اپنے فرض سے کسی غفلت کا ارتکاب کیے بغیر اپنا شوق پورا کرنے کے موڈ میں تھا، اس لیے اس نے سرنج سے ہوا خارج کرتے ہوئے میرا رخ کیا۔ ویرا کو اس نے آخر کے لیے بچایا ہوا تھا۔ عین ممکن ہے کہ ہم تینوں سے نجات حاصل کر لینے کے بعد وہ دونوں ویرا سے اس کے گردوں کے ورم کے موضوع پر آخری تبادلہ خیال کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر میں غزالہ کی تقلید میں فرش پر دراز ہو گیا۔ سرنج میں بھرا ہوا سیال واقعی کوئی جدید ترین اور بہت زیادہ مؤثر محلول تھا۔ سوئی نرم ریشوں میں پیوست ہوتے ہی میرے ذہن پر ہلکے سے سرور کا حملہ ہوا۔ وہ سرور نہایت صورت کے ساتھ خمار، نشے، مدہوشی اور بے ہوشی میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ مجھے علم ہی نہیں ہو سکا کہ سوئی میری جلد سے کب نکالی گئی۔ سار گھمانے کی کوشش کی تو منو وزنی ہو چکا تھا۔ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔